بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نمبر 18 آفر صلاح ہاف ہارٹedly اینڈ اونلی ٹو شو آف۔ ابھی منافق کی ایک علامت اور بیان کی گئی کہ نماز کی ادائیگی اور پابندی کو بوجھ محسوس کرنا اور محض دکھانے کے لیے مسجد آنا۔ سورہ نساء ورس نمبر 142۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اور اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یعنی کیا سنا ہم نے کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر، یہ ایک نفاق کی علامت ہے۔ یعنی نماز وہ پڑھیں گے بھی، وہ منافقین مسجد بھی آئیں گے، ہماری صفوں میں موجود رہیں گے، لیکن ان کی علامت کیا ہوگی کہ نماز کو شوقیہ نہیں پڑھتے۔ ابھی تو یہ علامت ہو گئی ہے کہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والے کا حشر تو بہت ہی برا ہے۔ پہلے ہی فرصت میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا حساب کتاب نماز کے لیے جائے گا۔ یہاں تو نماز پڑھنے والوں کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جو لوگ نماز کو کاہلی، سستی اور کسمساتے ہوئے پڑھیں تو ان کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ جو نماز نہ پڑھیں ان کا معاملہ تو آپ نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ کہ 10 سال بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے نوجوان بچے گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اندر اذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، لیکن وہ کھیل کود میں مصروف ہیں، شور ہنگامے میں مصروف ہیں، نہ نماز کا احترام ہے نہ اذان کا احترام ہے۔ یہ دل سخت ہو جائیں گے، نفاق اس کے اندر پیدا ہو جائے گا اور انجام بہت برا ہوگا۔ تو اگر یہ کیفیت ہو رہی ہے کہ ہم کو نماز کا شوق نہیں ہے، کسمساتے ہوئے کوئی شخص نماز کے لیے اٹھ رہا ہے، بس کچھ مجبوری ہے، کچھ پابندیاں ہیں، اس وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی نفاق کی علامت قرار دیا گیا۔ جتنی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہم اگر کسی نہ کسی اس میں انوالو ہو چکے ہوں کسی حد تک تو اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں، اور اگر ہماری سوسائٹی کے اندر ہم کو یہ علامتیں نظر آئیں تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 19 ٹرمبلنگ وتھ فیئر آن ہیئرنگ دا کال آف جہاد۔ یہ بڑی علامت بیان کی گئی قرآن مجید کے اندر، کیا کہ جہاد کا نام سن کر کانپ اٹھنا اور بدحواس ہو جانا۔ یہ بڑی پہچان ہے منافق کی، وہ جہاد کا نام سننا پسند نہیں کرتا۔ اس کو لگتا ہے کہ جہاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا، اور اسی دور میں ہوا، اسی دور میں ختم ہو گیا۔ حالانکہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تو جہاد کا نام سن کر کانپ اٹھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے شاید یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی
فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو آپ نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. افسوس ان کے حال پر. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا تو اس وقت اگر وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو آسان بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. کہ تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی قتال کا حکم آ جانے پر وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. موت کی کیفیت طاری ہو گئی، ایک دم ہکا بکا رہ گئے، اواک ہو گئے. سورہ محمد ورس نمبر 20. تو جس کے اندر دفاع کی بیماری ہوتی ہے وہ جہاد یا قتال اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے اور اس کا نام سن کر کے کہ کام بھی کرنا پڑے گا وہ بدحواس ہو جاتے ہیں اور وہ کام اٹھتے ہیں. یہ بھی قرآن مجید میں ایک علامت بیان کی گئی. اور اس بک میں جو آخری علامت بیان کی گئی ہے لاسٹ سائن آف ہیپوکریسی، اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اگلا ٹاپک بعد میں ڈسکس کریں گے. تو سائن آف ہیپوکریسی نمبر 20 انٹینشنلی لیونگ اینڈ کوآپریٹنگ ود دا فالس. یعنی فالس باطل کے ساتھ وہ بہت ہی اطمینان اور کوآپریشن کے ساتھ رہتا ہے. باطل کے زیر سایہ بغیر کسی واقعی مجبوری کے ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا ہے اور باطل کے ساتھ تعاون کرتا ہے. یعنی اسلام نے اس کو جو مقصد دیا ہے، اللہ اس کے رسول نے جو مقصد دیا ہے، اسلام کو تو ایک پورا وے آف لائف ہے، پورا نظام حیات ہے، اس کے بجائے وہ چند چیزوں پر راضی ہو کر کے اور جو اللہ کے باقی لوگ ہیں ان کے زیر سایہ زندگی بسر کرنا اس کو پسند رہتا ہے، اس کو وہی کچھ اچھا لگنے لگتا ہے.
تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورہ نساء ورس نمبر 97 میں، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور خوب رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جہنم وساءت مصیرا۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو کیا سنا ہم نے کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اسی زندگی میں مطمئن کر لینا، اور اسلام کیا کچھ چاہتا ہے اس کے لیے کچھ نہ سوچنا، بلکہ دنیاوی زندگی پر مطمئن اور مسرور ہو جانا، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ اس تمام باتوں پر ہم کو غور کرنا چاہیے، اور جو علامتیں پائی جا رہی ہیں اس کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے۔ آگے ایک اہم سوال ہے کہ منافق اور گناہ گار میں کیا فرق ہوتا ہے، اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔